بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ و امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں۔ کل کے درس میں رفع یدین کا بیان تھا اور آج کے درس میں رفع یدین کا بیان ہے۔ پہلے بیان تھا ابتدائے اسلام والا اور بعد میں بیان ہے بعد والا۔ ابتدا میں کیا ہوا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ حدیث لائے، بعد میں کیا ہوا وہ بعد میں لائے، اور آگے باب میں بھی آ رہا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ حدیث لائے کہ جس کے اندر بیان ہے اس چیز کا کہ ابتدائے اسلام میں جب لوگ رکوع کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھتے تھے اور پھر بعد میں کہاں باندھا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ آخری اصول پر فتویٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، سارے نبی تشریف لاتے رہے، لیکن جس نبی کی غرض کی وجہ سے سارے نبی تشریف لائے وہ ساروں سے آخر میں آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اس لیے پہلے شراب کے اندر سختی نہیں تھی، پہلے بھی پیتے رہے، پھر بعد میں فرمایا نماز کے وقت نہ پئیں، پھر فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو تب بھی نہ پڑھیں، اس کے بعد آیا اب شراب حرام ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ پہلے شراب حرام ہوئی پھر یہ ہوا، نہیں، ترتیب ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی پہلے کل رفع یدین کا بیان ہوا، آج سنیں۔ پہلے رفع یدین کی حدیث سنائی، صحابی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ صحابی کہتا ہے دوسرا، وہ فرماتے ہیں کیا اگر اجازت ہو تو میں تمہیں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں کہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے جن کی ذات پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الا اصلی بکم، مجھے اجازت ہے کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں میرے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ فرماتے فصلی، بس انہوں نے نماز پڑھی۔ کیا؟ فلم یرفع یدیہ، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، فی اول مرۃ، بار بار ہاتھ نہیں اٹھائے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھائی اور کیا فرمایا؟ فلم یرفع یدیہ، نہیں اٹھائے اپنے ہاتھ، یرفع یدیہ، نہیں اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ، الا فی اول مرۃ، مگر پہلی مرتبہ میں۔ اور یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں۔ کیا فرمایا؟ یرفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پہلی حدیث میں آیا دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اس سے پہلے حدیث آئی دونوں ہاتھوں کو باندھا، تیسری حدیث آئی کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں دونوں ہاتھ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میں میرا ہاتھ۔ اب رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ایک ہاتھ نہیں دیا۔ سمجھ آئی بات؟ اب سنتے آؤ ایک ایک بات کو۔ کیا صحابی کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ مبارک کے درمیان میں میرا ہاتھ تھا۔ اب کہیں ہو سکتا ہے کہ رحمت والا نبی 2 ہاتھ سے سلام کرے، صحابی اتنے گستاخ ہے 1 ہاتھ سے کرے گا؟ دونوں ہاتھوں سے، اور ہاتھ باندھے، فرمایا یدیہ، دونوں ہاتھ باندھے گئے۔ جب باری آئی یرفع یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھائے گئے۔ آگے روایت میں آ رہا ہے باب وضع الیدین علی الرکبتین، دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھا گیا۔ آگے روایت میں آ رہا ہے دونوں ہاتھ سجدے میں رکھے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں ایک ہاتھ رکھا ہی نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ اب یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، تھوڑا سا دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایسے کام لے لینا چاہیے کہ میرے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واش روم میں قضائے حاجت کے لیے ننگے سر نہیں گئے، کھانے پینے کے لیے کبھی بھی ننگے سر کھانا پینا نہیں کھایا، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ سارے صحابہ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے دیکھا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے تب بھی اپنے سر مبارک پر کپڑا پہنا ہے، دودھ پیا سر پر کپڑا ہے۔ اب وہ مخلوق بھی ہے جنہوں نے بغیر کپڑے کے نماز بھی پڑھی۔
کون سمجھائے؟ سمجھانا بہت مشکل ہے. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. ہمارے کوئی ساتھی یہاں پر جذباتی ہو جاتے ہیں، جا کے مخالفت کرتے ہیں. ہماری مخالفت نہیں. اختلاف ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. جب تک سیدھے نہیں ہوں گے ہمارا ہوگا. ہر زمانے میں ہوا ہے کافی دیر. اور ایک بات بتا دو، ایسے فتنے کچھ نہیں بڑے بڑے اٹھے ہیں اور ایک بار ختم ہو گئے. ایک زمانے میں اختلاف چلا تھا کہ بسم اللہ شریف اونچی آواز سے پڑھی جائے جائز تھا، بہت شور مچا تھا. اور مسجد کا امام کہتا جی جو بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. آج کل دیکھا ہے کہ کسی مسجد میں نماز اونچی آواز سے بسم اللہ شریف پڑھی جا رہی ہے. بالآخر سب کچھ بیٹھ جاتا ہے. زبدر رابیہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جھاگ ہیں بیٹھ جاتی ہے. یہ جو ایسے کرتے ہیں نا، دھوکہ دیتے ہیں اور حدیث اور قرآن مجید کے اعلام سے، یہ تو خارجیوں نے پہلے دیا ہے. وہ بھی چلے گئے. کدھر ہے خارجی؟ نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ جائیں گے انشاءاللہ. یہ قیامت تک نام رہے گا اہل سنت کا. اور حدیث ثابت ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اہل سنت. صحابی فرماتے مجھے سمجھ نہیں اہل سنت کون ہے. میں نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت ہیں کون؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ یہی اہل سنت. ہم تو ایک ایک حدیث صحابی کا نام پر ادب کرتے ہیں. جو ہم میں سے جس ایک صحابی کے بارے میں کسی نے لفظ اٹھایا ہم اس کو باہر پھینک دیا. ہم تو صحابہ کے نام پہ سر دینے والے ہیں. جو صحابہ کی جنہوں نے جوتے اٹھائے ہم ان کا بھی احترام کرنے والے ہیں. جنہوں نے صحابہ کے نام پہ اپنی زندگیاں فدا کی ہم ان کے بھی پاؤں کی خاک کو بھی اپنا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں. صحابہ تو بڑا نام ہے، ان کا تو بڑا مقام ہے. تو اس لیے فرمایا الا اصلی بکم، کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ اب عبداللہ بن مسعود سے کو بڑا لائیں جو حدیث کا امام ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ فرمایا فلم یرفع یدیہ، پس نہیں اٹھائے دونوں ہاتھ مگر پہلی مرتبہ میں بعد نہیں اٹھایا. اور روایت کرتے ہیں برا بن عازب سے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سن ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن. کیا اب اس پر کسی قسم کا زور نہ لگا. اگلی بات سن، فرمایا یوں نہیں وابہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، صحابہ تابعین اسی پر عمل کرتے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی پاک کوفے میں آ گئے، مدینہ سے کوفے میں آئے. فرمایا اہل الکوفہ تھے، کوفے والے بھی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے، ہر بار نہیں اٹھاتے تھے. کیوں؟ فرمایا انا اہل العلم مدینۃ وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور علی دروازہ کہاں آیا؟ کوفہ میں. اور کوفہ والوں کے بارے میں یہی فرما رہا ہے کہ کوفہ والے بھی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب ہم کس کے در پہ جائیں؟ ہم تو کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا ہم رفع یدین کرتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں. اور ایک روایت پر ہم عمل کر لیا. ہم نے کہا کیا ہے پہلی مرتبہ ہم نے ہاتھ اٹھایا، ہم نے کہا عمل اس پر کریں گے جو آخری فتویٰ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت جو ہے جس میں کہتا ہے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں، یہ پہلے ہے. کوفے میں اسلام آیا بعد میں، کوفے میں اسلام آیا ہے بعد میں. اور پہلے جو دیکھا گیا وہ رفع یدین والا تھا. اور کوفے میں حضرت مولا علی پاک آئے تو علم کا دروازہ یہاں آ گیا، تو علم کے دروازے نے بھی آ کر بتایا رفع یدین ایک بار ہے، بار بار. سمجھ آگے بات؟ کیا وہ کہتے ہیں نا جی کہاں ہے پہلی؟ اب ان سے کہو نا پہلی یہ ہے. پہلی یہ تھی کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایسے کیا، اور کوفے میں اسلام بعد میں گیا ہے. اور کوفے کے اندر مولا علی پاک ہیں. فرمایا واہل الکوفہ تھے، میں نے نہیں کہا، امام ترمذی فرماتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جب غیر مقلد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب کی بات ہے. فرمایا فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، نہیں اٹھائے ہاتھ مگر پہلی مرتبہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللہم صلی علی سید